کوشچن ہے بھائی، الطہور شطر الایمان یعنی صفائی نصف ایمان ہے، کوئی حدیث ہے یا پھر کوئی قول ہے کسی بزرگ کا؟ اگر یہ قول ہے تو کس کا ہے، اور اگر حدیث ہے تو پلیز اس کو تشریف فرما دیں۔ وہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک اہل حدیث عالم کا خطبہ سنا یوٹیوب پہ، وہ کہہ رہا تھا یہ حدیث ہاں وہ کر لیں جو بھی کر لیں آپ پاکیزگی، جی تو وہ اہل حدیث عالم بھی کہہ رہے تھے یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ سر یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، سر مشکات میں طہارت والے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی ہے۔ مشکات تو سارے نے پڑھی ہے، پتہ نہیں کتنے بہ کے پڑھی ہے، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اس کا مجھے نمبر بھی یاد ہے اس لیے کہ اس میں بڑے امپورٹنٹ اگلے الفاظ ہیں، وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ صحیح مسلم میں 534 نمبر ہے اس کا، انٹرنیشنل کنٹینیوس نمبر، اور مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں طہارت والے چیپٹر میں، پاکیزگی والے چیپٹر میں ملے گا۔ اس کے آگے الفاظ ہیں کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہوگا قیامت والے دن یا تیرے خلاف حجت بنے گا۔ صحیح، یعنی اگر تو نے قرآن پہ عمل کیا تو یہ تیری سفارش کرے گا، اور اگر خلاف چلا تو یہ تیری شکایت کرے گا۔ جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ قیامت دن قرآن اور رمضان یہ انسان کی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ وہ قبول بھی کر لے گا، اور قرآن میں یہ آیا قرآن شکایت کرے گا، نبی علیہ السلام شکایت کریں گے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو یہ الطہور شطر الایمان یعنی پاکیزگی یا طہارت نصف ایمان ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں نصف ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے، دونوں ترجمے درست ہیں۔ تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی پاکیزگی تو ہے کہ کسی کے عقیدے میں شرک نہ ہو، ٹھیک ہے، شرک سے پاکیزگی، سب سے بڑی گندگی تو شرک ہے نا۔ تو یہ قرآن پاک شرک کی یعنی گندگی کو دور کرتا ہے، یعنی ایمان جو بندہ لاتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، لا الہ، تمام الہوں کی نفی کرتا ہے، تمام گندگی دور کر کے الا اللہ کہتا ہے، اور محمد رسول اللہ تمام اماموں کی نفی کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتا ہے۔ یعنی تمام نظریات کی گندگی دور کر کے پاکیزگی داخل ہو جاتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی، صفائی نصف ایمان ہے، ایمان خود صفائی کا نام ہے۔ دوسرا ہماری کئی ایک اعمال کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ صفائی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ نماز بالکل طہارت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ طہارت نماز کی کنجی ہے، جس کا وضو نہ صحیح ہو، غسل صحیح نہ ہو، کپڑے پاک نہ ہو، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یا نماز پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیں نا مسلمان کے تو وضو کے لیے پھر طہارت، یعنی نماز سے پہلے بھی ایک طہارت، ایک تو بڑی طہارت ہے نا غسل، غسل ہو بھی وضو نہ ہو تو نماز کے لیے پھر وضو، وہ بھی طہارت۔ اس کے علاوہ جو یعنی غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا وہ بھی طہارت۔ تو روحانی یعنی ٹینجیبل بھی اور نان ٹینجیبل بھی، حصی بھی اور غیر حصی بھی جو گندگیاں ہیں ان کو دور کرنے کا نام پاکیزگی ہے۔ تو نصف ایمان کیا، یہ پورا ایمان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ باقی جو ایمان بچتا ہے وہ بھی اسی کی کورالریز ہے۔ یہ تو صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ جو میجر پورشن، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا الطہور شطر الایمان، ایمان کا میجر پورشن جو ہے وہ پاکیزگی، اسی کے گرد سب کچھ گھومتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی پاکیزگی کے گرد، اور مسلمان تو آپ دیکھیں کتنا پاکیزہ ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ کہتے ہیں وہ کافروں سے بو آتی ہے، اور کہتے ہیں کافر نے تاں دی بو۔ سر کافر والے کام تسی شروع کر دو نا، تسی نماز بھی پڑھو تو بھی بو آنی شروع ہو جائے گی۔ جب کوئی غیر ضروری بال صاف نہیں کرے گا اور پسینہ اور تعفن اس میں پھیلے گا، یہ پرفیومیں کیوں ایجاد کی گئی تھی؟ نہ یہ نہاتے تھے نہ یہ بال اس طریقے سے اہتمام سے صاف کرتے تھے، تو پھر بدبو آتی تھی، تو انہوں نے خوشبوئیں ایجاد کر لی۔ خوشبو تو ویسے پہلے سے موجود تھی، لیکن یہ جو گوروں میں اتنی اسٹیبلش ہوئی ہیں نا پرفیوم، اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں مسلمان، آپ یقین کریں میں چائنا گیا ہوں نا 2004 میں، یعنی مسلمان وہاں جو چائنا کے مسلمان ہیں نا اسی شکل کے ہیں، ان سے کوئی بدبو نہیں آتی ہے، جو دوسرے چائنیز ہیں ان سے بدبو آتی ہے، اور ایک ٹپیکل سمیل ہے جو ساروں سے آ رہی ہوتی ہے۔ وہ اسی وجہ سے پاکیزگی کا اہتمام نہیں ہے۔ ہمیں تو اس کا پابند کیا گیا نا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے 40 دن کی حد مقرر کی ہے زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف کرنے کی، یعنی 40 دن کے اندر ایک دفعہ کرنا ہی کرنا۔ وہ یہ کہتے ہیں چاول کے دانے جتنے ہوتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، 40 دن کے اندر ایک دفعہ کر لیں بس کافی۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی بھائی، گھر میں بیل لگوانا کیا شیطانی کام ہے؟ کیونکہ میوزک کی آواز تو اسلام میں حرام ہے، اسی طرح موبائل فون کی بیل کا بھی بتائیں ذرا۔ یا شیطانی والا چکر ہو رہا ہے، وہ جب کوئی ایک ہارمونی کے ساتھ کوئی بیل بج رہی ہو، کوئی ناچ گانا شروع کر دے اس کے اوپر، تو یہ ڈنگ ڈونگ جو بیل ہے اس کے اوپر کس نے ناچنا ہے؟ تو
تو کوئی ہارمونی کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتی، یا موبائل کے اوپر گانوں کی نہیں ٹونز ہونی چاہیے بالکل، جس سے آپ کا ایک ذہن کسی غلط شاعری کی طرف چلا جائے۔ گانا تو اسلام میں کوئی حرام نہیں ہے، وہ تو بخاری میں موجود ہے۔ ہمیں تو میوزک سے یا شرکی الفاظ سے اختلاف ہے نا، باقی ایسا میوزک یعنی جو انسان کو غلط طرف لے جائے وہ تو اس طرح کی کوئی ٹون نہیں۔ آپ سمپل رنگ ٹون پرانی اولڈ فون بیل ڈالو سر، اولڈ فون بیل، کسی گانے شانے کی نہ لگائیں، اور تلاوت بھی نہ لاؤ جناب، مہربانی کرو۔ ٹائلٹ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کس نے ان کو پٹی پڑھائی ہے کہ قرآن کی آیات کی انہوں نے رنگنگ ٹونز لگا دی ہیں۔ یعنی انسان کس وقت کیا حالت میں ہوتا ہے، کدھر ہوتا ہے، پھر عجیب و غریب ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ کون اہتمام کر سکتا ہے، اتنی یاداشت کسی کی ہوتی ہے؟ تو سب سے بیسٹ جو ہے نا اولڈ فون بیل، سر گوگل میں جا کے لکھیں اولڈ فون بیل، ڈاؤن لوڈ کریں بالکل فری، بڑی پیاری بیل ہے وہ، ٹرین کر کے۔ اچھا تو مجھے تو ویسے ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میں تو موبائل فون میرا تو 3-4 دن بعد ایک بار بچتا ہے، کیونکہ 3-4 بندے نہیں دیتے ہیں ایسے، کیونکہ میں اسی لیے پھر مجھے جب کوئی پوچھتا میں کہتا ہوں میں موبائل استعمال ہی نہیں کرتا۔ حقیقت بات ہے میں موبائل استعمال نہیں کرتا کیونکہ نہ ہونے کے برابر ہے نا، میں نے اس کو کوئی ٹول کے طور پہ نہیں رکھا ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔